حضرات، اس سے پہلی مجلس میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ جناب مختار ابن زیاد قید سے آزاد ہوئے اور اس کی محنت سے اور کس طرح سے آزاد ہوئے. عمیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ کی کوشش اور طالبان کا ساتھ دینا، پھر اس کے بعد رہنے کے بعد وہ 3 دن کی مہلت ملی کہ 3 دن کے اندر کوفہ چھوڑ دیں ورنہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. خیر، تو وہ کوفے سے آزاد ہو کے، قید سے آزاد ہو کے کوفے سے مدینے کی طرف روانہ ہو اور مدینے میں ایک عرصہ تک، ایک وقت تک آپ رہے. لیکن دل میں خیال یہی تھا کہ جو مقصد ہے ہمارا وہ کیسے پورا ہوگا، اسے کس طرح سے ہمیں انجام دینا ہے. اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت ہے کہ لوگ ساتھ میں آئیں، کیونکہ اکیلے یہ کام نہیں ہو سکتا. اور جناب مختار کے سامنے چند پریشانیاں تھیں کہ جن کا پہلے سے حل ہو جانا بہت ضروری تھا. بغیر ان کے حل ہوئے قدم بڑھانا ٹھیک نہیں تھا. اس میں سب سے پہلی پریشانی یہ تھی کہ لوگ ساتھ میں نہیں تھے. اتنے لوگ، کیونکہ کوفے میں ہی جا کے سب کچھ کرنا تھا. کوفے میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے یا جن کے دل اہل بیت کی طرف جھکے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے قید میں تھے. اور امام حسین علیہ السلام کے خون کا بدلہ لینے کا مطلب یہ تھا کہ کوفیوں کی ایک بڑی تعداد سے اس سے لڑنا تھا. تو شہر بھی انہی کا، تعداد بھی سب انہی کی، اور اپنے ساتھ گنتی کے آدمیاں جو ہیں وہ قید میں ہیں یا چھپے ہوئے یا وہاں سے باہر ہیں. ایک تو یہ مشکل تھی. دوسری یہ کہ جو اپنے ساتھ آنے والے بھی ہیں وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ امام کا حکم ہو تو ہم ساتھ میں جائیں. سب سے مین شرط یہی تھی کہ جب ہمارے وقت کا امام موجود ہے تو اس کے کہے بغیر ہم کیسے ساتھ میں چلے جائیں. تو کچھ لوگوں کو یہ تھا، جو بڑے بڑے لوگ تھے اس دور کے، جن کے ساتھ 10-20 آدمی آ سکتے تھے، تو اب ان کا بھی مسئلہ حل کرنا ہے. اور دوسرا یہ کہ اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانا ہے تو اس کے لیے پہلے سے کچھ نہ کچھ تیاری ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بس اٹھے اور جا کے کام شروع کر دیا. کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، ایک بہت بڑی حکومت سے ٹکرانا تھا. تو یہ بہت سی پریشانیاں ایک ساتھ تھیں کہ جن کو حل کیے بغیر قدم اٹھانا ممکن نہیں تھا، مناسب نہیں تھا. ان کو بھی حل کرنا تھا. لہٰذا اسی سوچ میں ہے اور مدینے میں اپنے بہنوں کے گھر یعنی عبداللہ ابن عمر کے گھر پہ کافی دن تک قیام کیا. اس کے بعد انہیں ایسا لگا کہ کوفے جانا چاہیے، وہاں کی فضا کچھ سازگار ہوئی ہے اور ہم جا کے وہاں بات آگے بڑھاتے ہیں. لہذا کوفے کی طرف چلے. جیسے ہی کوفے پہنچنا تھا ویسے ہی پھر مخبری ہو گئی اور پھر وہی گرفتاری. یعنی ابھی گرفتاری سے چھوٹے ہیں، کچھ دن کے بعد پھر واپس کوفے پلٹ کے آئے ہیں. تو پھر وہی مشکل کہ مخبروں نے جا کے خبر کر دی کہ مختار کوفہ واپس پلٹ کے آ گئے. اب مسئلہ یہ کہ پھر وہ گرفتار وہی قید خانہ. اب کی بار جو ان کو باہر نکلوانے میں جس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا تو وہ زائدہ ابن قدامہ، نام سنا ہوگا آپ نے. بڑی محنت کی اور طریقہ بالکل وہی تھا پچھلا والا کہ پھر یہاں سے خبر وہاں گئی عبداللہ ابن عمر کے پاس، ان کے بہنوئی کے پاس، جناب مختار کے بہنوئی کے پاس. پھر انہوں نے وہاں سے خط لکھا یزید کے پاس، یزید نے خط لکھا ابن زیاد کے پاس، اور پھر یہ وہاں سے آزاد ہو کے نکلے. اور یہ پوری ڈیٹیل معلم کوفہ کے معاملات میں سن چکے ہیں کہ کس طرح سے نکلے. بہرحال زائدہ ابن قدامہ کی محنت سے اور ان کے کیا کہتے ہیں مدد سے پھر نکلے. 2 مہینے، اب کی بات 2 مہینے قید میں رہنا پڑا. پہلی بار تو زیادہ دن رہے تھے، لیکن اب کیونکہ عبداللہ ابن زبیر مکے میں اس کا اثر بڑھ رہا تھا، مدینے میں بڑھ رہا تھا اور آس پاس، اور وہ بھی خیال پالے ہوئے حکومت کے. اور شروعات میں عبداللہ ابن زبیر نے بھی یہی آواز اٹھائی کہ کیونکہ امام حسین علیہ السلام مظلوم قتل کیے گئے لہذا اس کا بدلہ لینا چاہیے. تو شروعات میں یہ کہہ کے لوگوں کو اپنی طرف وہی بلا رہے تھے. لہذا یہ گئے اور ملاقات ہوئی.
عبداللہ ابن زبیر سے جب ملاقات ہوئی تو جناب مختار کو چاہیے تھا کہ کوئی ایسا مل جائے کہ انسانوں کا یعنی لوگوں کا سپورٹ تھوڑا سا بڑھ جائے تاکہ ہم یہ قدم آگے بڑھیں. تو یہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ ایسا کیجیے میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں اور آپ جو ہے یزید کمر نالائق و ملعون ہے اور آپ ہوشیار عقل مند اور اس کام کے لیے بہتر ہیں، لہٰذا میں آپ کی بیعت کر رہا ہوں. تو وہ عبداللہ ابن زبیر وہ ایک عجیب قسم کا آدمی، تو اس نے کہا نہیں ابھی ہمیں جلد بازی نہیں کرنا چاہیے اور ادھر ادھر کا بہانہ بنا کے جناب مختار کو غصہ آ گیا کہ یہاں بات نہیں بننے والی، لہٰذا وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور اٹھ کے پھر طائف چلے گئے. طائف جہاں ان کی پراپرٹی تھی، زمین تھی، تو اسے وہیں چلے گئے اور پھر 1 سال تک طائف رہے. ادھر عبداللہ ابن زبیر کو یہ بات کا احساس ہوا کہ ہمیں جو چاہیے حکومت پہ قبضہ کرنا تو اس میں مختار جیسے لوگوں کی بہت سخت ضرورت، ان کے بغیر ہم اس چیز کو حاصل نہیں کر پائیں گے. اب انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا مختار کو. ابھی تک یہ جب گئے تھے تو بہانے بنا رہے تھے، لیکن اب ڈھونڈنا شروع کیا کہ اب بات سمجھ میں ہے کہ بغیر مختار کے یہ کام آسان نہیں، ہم نہیں کر پائیں گے. تو اب یہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا. اب 1 سال لگ گئے ان کو ڈھونڈتے ہوئے. مسجد نبوی میں ملاقات ہوئی تو ایک عباس ابن سہل انصاری، اس میں درمیان میں ایک نام ہے، تو بتایا جا کے کہ مختار سے بات ہونا چاہیے، ان کو ساتھ میں لینا چاہیے، لیکن وہ تو جا چکے ہیں. تو عباس ابن سہل انصاری نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں اور میں جا کے کوشش کرتا ہوں مختار کو تمہاری طرف لے کے آؤں. تو وہ ملے مختار سے اور آنے کے بعد مختار سے آ کے کہا کہ ایسی سب مسئلہ ہے. اور تو جناب مختار نے کہا کہ میں تو پہلے ہی گیا تھا بیعت کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے راز مجھ سے چھپائے رکھے اور صاف بات نہیں کی، لہٰذا میں چلا آیا. اور میں اس انتظار میں چلا آیا کہ اب میں دیکھوں کہ انہیں میری ضرورت ہے یا مجھے ان کی ضرورت ہے. تو عباس ابن سہل نے کہا کہ نہیں، آپ کا تو بڑا نام ہے، بڑی تعریف کرتے ہیں، مطلب بہت تھوڑا اپنی طرف سے تھوڑا سا ملا کہ ہاں، اور آپ چلیے اگر ٹھیک ہے ہوگی ملاقات کے لیے. رات میں وہ جب ملاقات ہوئی، اب وہاں سب سے اہم بات جو ہے، اب کی جب گئے تو اس کا مزاج بدلا ہوا تھا اور بہت آداب اور القاب کے ساتھ، بہت تعظیم کے ساتھ ان کو بٹھالا کہ آئیے. اور اس دن کے سامنے ہم بات نہیں کر سکتے تھے اور یہ تھا ساری چیزیں بتا کے رفع دفع کر. تو جناب مختار نے کہا کہ میں ابھی بیعت کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ بیعت کروں گا، ایک شرط کے ساتھ بیعت کروں گا. شرط کیا ہے؟ کا شرط یہ ہے کہ جب تمہاری حکومت مستحکم ہو جائے تو پھر مجھے اتنا حق حاصل ہونا چاہیے کہ جب تم کوئی کام کرو تو اس میں مجھ سے مشورہ ضرور لو، مجھے مشورہ کا حق ملنا چاہیے. اور خاص طور سے جب یزید پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس وقت مجھے مشورے کے لیے ضرور بلایا جائے، کیونکہ میرا مقصد ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے بدلہ لینا، اور تمہارا بھی مقصد شروع میں وہی رہا تھا، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو اس شرط پہ وہ آدمی راضی نہیں ہونا تھا، یعنی پہلے ہی دل پہ کھوٹ تھا، لہذا اس شرط پہ کہ نہیں میں تو اس بات پہ بیعت لوں گا کہ یہ کتاب خدا اور سنت نبی پر بیعت. انہوں نے کہا نہیں، ساتھ میں یہ شرط بھی جوڑی جائے، اس شرط پہ مانتے ہو؟ تو پھر ایسا ماحول بنا کہ ایسا لگتا تھا کہ بیعت نہیں ہو پائی. تو وہی عباس ابن سہل انصاری وہ بیچ میں آیا اور معاملہ رفع دفع کہ نہیں بیعت ہو جائے اور باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی. تو اسی پہ بیعت ہو گئی کہ ہمیں مشورے کے لیے بلایا جائے کہ مجھے مشورے کا حق حاصل ہوگا ہر کام کے لیے. بیعت ادھر ہونا تھی. تو عبداللہ ابن زبیر کا ایک بھائی عمر ابن زبیر، اس نے عبداللہ ابن زبیر کا حملہ کر دیا، وہ مارنا چاہتا تھا وہ کہ ہم اس کی جگہ پہ تھے. تو وہاں پہ جناب مختار نے بہت کار نمایاں انجام دیا اور اس کو بچایا بھی اور عمر ابن زبیر کو گرفتار کرایا. ایک اور بات بن گئی. بہرحال بیعت کر کے یہ واپس مدینے آ گئے، اور مدینے آنے کے بعد صبح شام یہی کام تھا کہ اہل بیت رسالت مآب کے اوصاف و صفات کو دوسروں سے بیان کرتے تھے، اور صبح شام اہل بیت کا ذکر کیا کرتے تھے لوگوں سے، اور اسی ایک واقعے کی جو زندگی کا ایک جو مقصد تھا اسی کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے. لیکن وہاں بیعت کر رہے ہیں یا چند لوگ جو مخلص ہیں وہ ساتھ میں بھی ہیں. اب ایک لیکن پھر بھی کچھ دل میں کسک رہ جا رہی کہ کب ہم اٹھیں اور کب قدم آگے بڑھیں. یعنی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں
کہ کیونکہ ابھی بہت زیادہ لوگ ساتھ میں نہیں آئے ہیں اور اتنی بڑی حکومت سے ٹکرانا ہے اور کوفے کے اندر سارا معاملہ کرنا، اور کوفے میں مطلب جتنے دوست ہیں وہ قید میں ہیں اور جن سے ٹکرانا ہے وہ سب مطلب ہزاروں کی تعداد میں، 20,000 ہے. تو اس کو کہاں سے شروع کریں، کیسے شروع کریں، یہ ساری چیزیں تردد میں ڈالے ہوئے تھے، قدم آگے پیچھے ہو رہے تھے. اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی ہمارے وقت کے امام نے ہمیں ابھی انہوں نے اجازت نہیں دی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ آ کے بیچ میں حائل ہوگا کہ لوگ تو ضرور پوچھیں گے کہ بھائی امام کے موجود ہوتے ہوئے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا جب انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. اس کا بھی کوئی حل نہیں نکلا. کہ شعبی سے روایت ہے کہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مسجد میں یا کہیں دوسری جگہ پہ کہ ایک آدمی آیا، لباس سے وہ مسافر لگ رہا تھا. اب یہاں سے کام بننا شروع ہوئے، قدم آگے بڑھنا شروع ہوئے کہ اب حوصلہ چاہیے تھا. وہ حوصلہ کیسے ملتا ہے کہ ایک آدمی آیا جو مسافر کے لباس میں تھا اور اس نے آ کے مختار کو سلام کیا. جن لفظوں کے ساتھ سلام کیا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. اس نے کیا کہہ کے سلام کیا؟ السلام علیکم یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام. اب یہ کہہ دینا اب تھوڑا سا یہ عجیب لگا کہ مختار تو ایک عام انسان، حالانکہ بحیثیت تھے اور لوگوں میں خطبہ تھا، لیکن اس طرح سے کسی نے کلام نہیں کیا تھا. لیکن ایک نیا آدمی آ کے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے ولی تم پر میرا سلام ہو. تو یہ بات لوگوں کو عجیب لگی اور عجیب اس وقت تک تھی بھی. سلام کیا. اس کے بعد ایک لفافہ جو مہر بند تھا جس کو سیل لگی ہوئی تھی وہ مختار کے حوالے کی. انہوں نے یہ کیا ہے؟ تو آنے والے نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب دیکھیں تائید کہاں سے ہو رہی ہے. یہ سرکار کا خط ہے، انہوں نے اسے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے کیا تھا اور انہوں نے مجھے دیا تھا کہ یہ وقت آنے پر مختار تک پہنچا دیں. اب وہ خط آیا. اب دیکھیں انتظام کہاں سے بن رہا ہے. خط رسول اللہ لکھ کے رکھ گئے، مولا کائنات کو دے گئے کہ یہ دینا ہے مختار، کہ ایسی طرح سے اجازت ملی. اب وہ خط اب وہ خط انہوں نے لیا اور اس کو جو لفافہ کھولا، انولپ کو جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ مختار تمہارے دل میں اللہ نے ہماری آل کی محبت ڈال دی اور تم ہمارے دشمنوں سے انتقام لوگے، لہذا بالکل حوصلہ نہ چھوڑنا، عزم بالجزم کر لینا. اس میں تمام طرح کی تاکید لکھی ہوئی. اچھا اب یہ خط پڑھ بھی رہے ہیں، اتنے زمانے کی بات ہے کہ مطلب رسول اللہ خط دے کے گئے تو ایسے کیسے بھروسہ ہو جائے. تو اس سے قسم کھلوائی آنے والے سے کہ تم قسم شرعی قسم کھا کے بتاؤ کہ یہ ماجرا صحیح ہے نہیں. اب خط جب ہاتھ میں آ گیا تو ابھی تک جو پوزیشن تھی، جو دل کا وہ حال تھا کہ کیسے کریں گے، کہاں سے ہوگا، کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، ساری چیزیں جو بھی خیالات آ رہے ہیں ان کے ذہن میں یا دل میں، وہ اب وہ دور ہونے لگے کہ اب یہ تائید ملنا شروع کی. لیکن اس خط کے ساتھ بھی جناب مختار ضروری سمجھتے تھے کہ امام وقت کا امام ہمیں اجازت دے تب ہم قدم آگے بڑھیں، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کی شرط بھی تھی اور بہت سے لوگ اس بات کو مطلب وہ بھی کیے ہوئے تھے کہ ابھی امام کہے بغیر کیسے کریں. جیسے ہی یہ خط ملا اب یہ چلے امام سے ملاقات کرنے کے لیے، کیوں پہلی منزل پار ہو چکی ہے، اب امام سے ملنے کے لیے. اس وقت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام مکے میں قیام کیے ہوئے تھے، اس وقت آپ مکے میں تشریف رکھتے تھے. اب یہ وہاں پہنچ گئے مکے میں. راستے میں مکے اور مدینے کے درمیان میں ایک ابن عرق نام کا ایک کردار ہے، وہ ملاقات ہوئی، وہ بعد میں ہو سکتا ہے نام آئے، یاد رکھیے گا. تو ابن عرق سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، کہاں مکے جا رہے ہیں. اور ایسی رسمی بات چیت ہوئی جو جیسے عام طور سے دو لوگوں کے ملنے کو ہوتی ہے. اس بات چیت کے بعد جناب مختار نے کہا کہ اے ابن عرق اب آمادہ ہو جاؤ، جس جو بدلاؤ آنے والا تھا اس کا وقت ایک دم قریب ہے، کہ اب خط ان کی جیب میں ہے، ایک زینہ تو پار ہو گیا، ایک اسٹیپ تو آگے بڑھ چکے ہیں. تو ابن عرق سے بتا کے جا رہے ہیں. اب یہ مکے پہنچ گئے، وہاں امام سے ملاقات کرنی. تو پہلے تو محمد حنفیہ کو ڈھونڈا، جناب محمد حنفیہ کو تلاش کیا. اچھا وہ بھی روپوش تھے اس ٹائم، زیادہ عوام میں نہیں آتے تھے کہ حالات بہت اس دور کے بڑے خطرناک تھے. تو محمد حنفیہ کو تلاش کیا کہ محمد حنفیہ سے پہلے گفتگو کی، جا کے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو جناب محمد حنفیہ نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، وہ ہمارے بھی امام ہیں اور اس وقت کے امام ہیں، لہٰذا ان سے پوچھنا
اور اس کی رائے لینا ضروری ہے. ان کا حکم کیا ہے یہ جاننا ہمارے اور تمہارے لیے ضروری ہے. اور کیا ہونا چاہیے کہ امام سے ملاقات, کیونکہ امام مسکن ہے. تو اب یہ لوگ امام کے پاس آئے اور امام سے ملاقات کی. جب امام سے اپنی باتیں بتائیں, ساری چیزیں امام کے سامنے رکھیں, حالانکہ امام کو پہلے سے جانتے ہیں سب کچھ. جب یہ ساری باتیں بتائیں تو امام نے محمد حنفیہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اس مسئلے میں میں نے آپ کو ولی امر بنایا ہے, یعنی اس مسئلے کی تمام ذمہ داری جو بھی ہے وہ آپ کی ہے. آپ جیسا چاہیں ویسا آپ حکم دیں, جیسا اس میں آپ کو, آپ اس میں اس مسئلے میں صاحب اختیار ہے, جو بھی آپ چاہیں کریں. تو جناب محمد حنفیہ تو پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ میں تو اس کام کو واجب جانتا ہوں, میری نگاہ میں تو یہ کام واجب ہے کہ جنہوں نے کربلا میں نواز رسول کو شہید کیا ہے ان سے انتقام لینا میری نگاہ میں واجب ہے, لیکن امام کا حکم لینا ضروری ہے. تو اب یہ امام کے پاس پہنچے تو امام نے کہا جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ اس میں آپ صاحب اختیار اور جو آپ جیسا فیصلہ کریں, جو بھی آپ حکم دیں. اب یہ بات تو وہاں سے پھر خود محمد حنفیہ نے 50 لوگوں کو, جو کوفہ کے اس دور میں جو اہل بیت کے چاہنے والے شمار کیے جاتے تھے, ان 50 لوگوں کو وہاں سے خط لکھا کہ تم لوگ مختار کی حمایت کرو, ان کے ساتھ آ جاؤ. یہ خط وہاں سے آئی, یہ بات ابھی بعد میں آ جائے گی. اور پھر جب یہ خط وہاں سے پہنچے تو یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ پھر کوفے سے کچھ لوگ حج کے ارادے سے امام کے پاس آئے, محمد حنفیہ کے پاس آئے, کہ یہ تصدیق کرانے کے لیے کہ یہ جو خط گئے ہیں اور جو جناب مختار دعویٰ کر رہے ہیں کہ امام کی اجازت ہمارے لیے ہے تو صحیح بھی ہے یا غلط ہے. اب اس میں دیکھیں کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ مطلب یہ اتنے قریبی لوگ تھے پھر بھی مختار کے اوپر شک کر رہے ہیں. دیکھیں وہ زمانہ ایسا تھا کہ وہاں بھائی بھائی کے اوپر شک کر رہا تھا. حالات ایسے تھے کہ باپ بیٹے پہ بھروسہ نہیں کر رہا تھا, بیٹا باپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا تھا اس معاملے میں. تو اتنا بڑا قدم اٹھانا تھا تو ان لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ چاہیے تھا کہ ہم امام کا حکم مل جائے تو اس کے بعد زندگی اور موت سے مسئلہ نہیں تھا, لیکن موت آئے تو کم سے کم امام کے حکم کے مطابق تو آئے. تو اس لیے وہ بھی پریشان تھے. تو وہاں سے لوگ آئے اور یہاں پہنچے اور کیا کہتے ہیں امام تصدیق کی, تو وہاں یہاں تصدیق ہو گئی کہ ہاں ایسا ایسا ہوا ہے. تو وہ واقعہ بہرحال بات کا ہے. اب یہ سب کچھ ہو گیا, عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ہو گئی, یہ واپس پلٹ کے اب یہ 63 ہجری ختم ہو رہی ہے اور 64 ہجری کا آغاز ہونے جا رہا ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ, جب عبداللہ ابن زبیر کی جو طاقت تھی, جب اس کی پہنچ تھی, وہ جب زیادہ تر ہونے لگی, مکے سے نکل کے مدینے, مدینے سے بصرہ, یہاں وہاں حضرت موت تک پہنچ گئی بات, تو یزید نے مسلم ابن عقبہ کے ذریعے ایک لشکر بھیج کے کہ اس قصے کو ختم کرنا چاہا. اب وہاں سے وہ لشکر آیا, واقع ہر راہ سنتے رہتے ہیں آپ, یہ اسی کے ذمہ ہوا. مسلم ابن عقبہ آیا مدینے پہ, اس نے حملہ کیا, 750 حافظ قرآن قاریان قرآن کو بے دردی سے قتل کیا, عورتوں کی عصمت لوٹی گئی اور 10,000 غلام بغیر کسی گناہ کے قتل کر دیے گئے اور مدینے کو بالکل تاراج کر دیا, بالکل کھنڈر بنانے پہ آمادہ. مسلم ابن عقبہ یہ 28 ذی الحج, غالباً 28 ذی الحج کی تاریخ تھی کہ جب یہ وہاں مدینے پہنچا ہے مسلم ابن عقبہ. اس کے ساتھ حسین ابن نمیر بھی تھا. پھر یہاں سے مکے جانا تھا, مدینے کو تاراج کرنے کے بعد مکے جانا تھا, وہاں عبداللہ ابن زبیر کیونکہ وہیں قیام کیے ہوئے تھے. لیکن مکے جانے سے پہلے مسلم ابن عقبہ وہ مر گیا, واصل جہنم ہو گیا. اس نے اپنا نائب بنا دیا حسین ابن نمیر کہ اب یہ آگے کی جو مہم ہے وہاں کی مکے کی, یہ تمہیں سر کرنی ہے. لہٰذا یہ لشکر وہاں پہنچ گیا. اس جو محاصرہ مکے کا ہوا ہے, آپ سنتے رہتے ہیں اکثر مجلسوں میں, وہ 2 منٹ کی بات آتی ہے کہ غلاف کعبہ جلا دیا گیا اور من جنیب سے کعبے پر حملہ کیا, کہ یہ اسی وقت کی بات ہے. یعنی 28 ذی الحج کو یہ لوگ مدینے پہنچے ہیں اور پھر محرم, صفر اور ربیع الاول کا درمیانی حصہ یا آخری حصے تک یہ لوٹ مار ہوتی رہی. جب یہ لوگ مکے پہنچے تو مکے کا محاصرہ کر لیا, وہ مکے کے اوپر وہ پتھر برسا اور من جنیب سے وہ کعبے کو حملہ اور غلاف کعبہ اور دیگر چیزیں جو وہاں رکھی ہوئی تھی وہ سب جل گئی. اس میں بھی جناب مختار نے حفاظت میں بڑا کار نمایاں انجام دیا. اتنے میں یہاں اطلاع ملی کہ یزید واصل جہنم ہو گیا. اس کی فوج کو اطلاع ملتی ہے, یعنی
10 रबीउल अव्वल को ये वासिल जहन्नम हुआ। अब उसका कैसे वासिल जहन्नम हुआ आगे डिटेल में बात आएगी कि 10 रबीउल अव्वल को ये खबर 15 या 16 जय तारीख को भी पहुंची हो मक्के में, तो इधर यजीद के मरने की खबर वहां पहुंची तो फौज में अबतरी फैल गई कि वो मतलब कदम उखड़ने लगे कि जब बादशाह मर गया तो अब न जाने हालात कैसे हों। तो हसीन इब्न नमीर ने काबे में अब्दुल्ला इब्न जुबैर से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद कहा कि देखो यजीद मर चुका है, लिहाजा तुम मेरे साथ शाम चलो और मैं तुम्हें तख्त पर बिठा दूंगा। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं तो शामियों से बदला लेना है जिन्होंने काबे पे हमला किया था। तो उसने कहा कि अजीब ये अहमक आदमी है, जो इसे अक्लमंद समझे वो भी बेवकूफ़ है कि मैं तो पूरा तख्त ताज देने पे आमादा हूँ, ये नहीं बांधे। तो वो हसीन इब्न नबी वहाँ से लश्कर वगैरह लेके वहाँ से पलट आया। अच्छा, अब जब इधर ताकत बढ़ने लगी, जब 1 शहर 2 शहर 3 शहर जब आने लगे तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर की नीयत बदलने लगी। नीयत तो पहले से बदली हुई थी खैर, लेकिन अब वो अपने असली रंग में आना, जैसे जैसे हालात साजगार होते रहे इनके हक में, वैसे वैसे जनाब मुख्तार को साइड लाइन पे करना शुरू कर दिया। ये बात उनको एहसास था कि जब जहाँ सबसे अहम जरूरत थी कि जब मक्का मतलब मुहासरे में था, सब घेरे हुए थे, तो मैं था। आज जैसे जैसे हालात इनके हाथ में आते जा रहे, ये मुझे साइड लाइन करते, किनारे करते चले, हाशिए पे रखे जा रहे, तो आगे क्या होगा। तो अब ये सोच के वो वहां से मक्के से आप रवाना हो गए जनाब मुख्तार वहां से कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, अब ये कूफे पहुंचे। अच्छा, जब मदीने पे जब ये मुस्लिम इब्न अकबर ने हमला किया था तो वहाँ का हाकिम था अब्दुल्ला इब्न मुती। इसके बारे में ये नाम सुना होगा, अब्दुल्ला इब्न मुती नाम था। ये बाद में कूफे में कुछ दिन आया और इसे भी जनाब मुख्तार ने भी वहाँ से निकलवाया था, वो पैसों से देके घेरे हुए थे अब्दुल्ला इब्न मुती। ये जब वहाँ हमला हुआ तो ये छोड़ के भाग गया, वहाँ मदीने से निकल के खुद वहाँ पहुँच गया अब्दुल्ला इब्न जुबैर के पास। जब वहाँ होते तो ये वहाँ से निकले और अब कूफे की तरफ रवाना। कूफा पहुँच के अब कदम आगे बढ़ा देना है। यहाँ लोगों तक खतूत भी आ चुके थे, 50 लोग मक्के जाके बात को वाजे भी साफ भी कर आए थे, यहाँ तस्दीक भी कर ली थी उन्होंने कि हाँ इमाम की इजाजत है, लिहाजा अब लोग भी आने शुरू हुए थे। अच्छा, अब उधर यजीद की मौत से कूफे में ऐसी अफरा तफरी मची। अब चूंकि कूफे का हाकिम उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद था तो उसके बाद 2 शहर की हुकूमत थी, बसरे की और कूफे की। 6 महीने बसरे में रहता था, 6 महीने कूफे में रहता था। तो जब यजीद के वासिले जहन्नम होने की खबर आई तो उस वक्त वो बसरे में था, कूफे में मौजूद नहीं था। तो अब यहाँ एक हालात बिल्कुल बदल गया और लोगों ने लूटमार शुरू कर दी। दारुल अमारा पे जाके धावा बोल दिया, वहां जो भी पाया वो लूट लिया और जो कारिंदे मिले उनको मार दिया। और वो कैद खाना कि जिसमें 4500 अहले बैत के चाहने वाले बंद थे, कि जिसके बारे में जनाब मुस्लिम का सबसे पहले इरादा था कि कूफे पे कब्जा होने के बाद सबसे पहले उस कैद खाने को तोड़ना है, वहां से अहले बैत के चाहने वालों को निकालना है। वो कैद खाना तोड़ा गया और 4500 या जितने भी उस वक्त जिंदा निकले हों, तकरीबन 4500 से 5000 लोग वहां मौजूद थे अहले बैत के चाहने वाले, उन सबको वहां से निकाला गया। सब के सब बाहर आए। तो अब जब उनका बाहर आना था तो एक बड़ी तादाद हो गई इनके पास भी कि 4500-5000 लोग जो बंद थे वो इकट्ठा मिल गए। और फिर जो लोग बाहर थे या इधर उधर थे वो तस्दीक वहां से मक्के से करा के वापस आ चुके थे कि हाँ मुख्तार को इस बात की अख्तियार, इस बात की इजाजत इमाम की तरफ से है कि वो इंतकाम के लिए कदम बढ़ाएं। अब धीरे धीरे लोग जमा होना शुरू हुए और इसी जमावरी में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो ये हुआ कि इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर जैसा, जब इमाम का खत आ गया, इधर बहन ने भी हौसला दिया, तो इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर भी साथ में आ गया। और ये बड़ी शख्सियतों को साथ में आना था कि अब इनके कदम मजबूत होना शुरू हो गए कि हाँ अब यहाँ से बात का आगाज कर देना है। अब ये 64 हिजरी शुरू हो चुकी है और यजीद फिन्नार हो चुका 64 हिजरी में 10 रबीउल अव्वल। ये तारीख याद रखिएगा, 10 रबीउल अव्वल। और उसके मरने की भी अजीब व गरीब दास्तान वो कल परसों बयान की जाएगी। ये बड़ी अजीब अवसाद, अभी वो भी अजीब क्या थी, वो तो अभी सजा भुगत रहा और भुगतता रहेगा। और उससे बड़ी सजा किसे किसे क्या मिलेगी और किसे मिलेगी।
تو اس کا جو پورا ڈیٹیل ہے وہ کل آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی. بس میں بات تمام کر رہا ہوں. تو ان حالات میں اتنے لوگوں کو جمع کرنا. اچھا اس دور میں مسئلہ کیا ہے, اب یہ آخر میں بات سن لیجیے کہ اس دور میں مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہم چونکہ کتابوں میں پڑھ کے آپ کو سنا رہے ہیں, آپ سن رہے ہیں, تو اب یہ ایسا نہیں ہے کہ 1-2 دن یا 1 مہینے میں سارا معاملہ ہو گیا ہو, بلکہ آپ سمجھ لیجیے کہ یہ 60 ہجری سے, یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے سے یہ لوگ قید تھے, بہت سے چاہنے والے, اور کوئی 4 سال بعد نکل رہا ہے, کوئی 5 سال کے بعد نکل رہا ہے, کوئی اسی میں مطلب دنیا سے رخصت ہو گیا, انتقال کر گیا, ایسے ایسے لوگ تھے. تو یہ 60 ہجری سے سمجھ لیجیے چل رہا تھا کہ لوگ بخالی اتنا کافی تھا کہ اہل بیت کی طرف اس کا دل جھکتا ہے. مطلب مشہور نہیں ہے کہ یہ شیعان علی ہے یا شیعان اہل بیت ہے, صرف اس کا دل تھوڑا نرم ہے اہل بیت کے لیے, وہ اتنا کافی تھا اسے قید خانے میں بند کر دینے کے لیے. ایسے حالات میں جن چاہنے والوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, حالات کا انہوں نے انتظار کیا کہ کب وقت صحیح ملے گا, کب وقت ہمارے اعتبار سے صحیح ہوگا اور ہم قدم آگے بڑھائیں گے, ایسے لوگ وہاں پر کام آ رہے ہیں. ابھی کل ہو سکتا ہے سلیمان بن سرد خزائی کا واقعہ آپ کے سامنے آئے, اور دیگر جو چاہنے والے تھے جو اس وقت یا قید میں تھے یا اپنے آپ کو روپوش کیے ہوئے تھے یا کوفے کے آس پاس کہیں مطلب زندگی گزار رہے تھے, تنہائی اور بڑی بے کسی کا عالم تھا. وہ آج کا دور نہیں, وہ دور ایسا تھا کہ جہاں مطلب اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ لوگ اپنے گھر والوں تک سے چھپاتے تھے. ایسے ایسے حالات, اتنے سنگین حالات تھے کہ لوگ اپنا ایمان اور عقیدہ اپنے قریبیوں سے بھی چھپاتے تھے. اپنے بہت سے تو ایسے معاملات ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں باپ کو معلوم نہیں کہ بیٹا کس عقیدے پر ہو, بیٹے کو معلوم نہیں کہ باپ کس عقیدے پر ہو. ایسے حالات میں جتنے بھی جمع کر پائے, اور وہ تعداد پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو امیر المومنین نے 80,303, اور ان کو 80,303 کی جو تعداد ہے, ایسا نہیں کہ 5-6-7 سال حکومت کر کے یہ اتنا ہوا ہو, بلکہ چند مہینوں کا مسئلہ ہے. چند مہینوں میں, اس کا مطلب جب سے حکومت آئی, جب سے اقتدار میں آئے, بس صرف ایک ہی کام تھا, ایک ہی مقصد تھا, اور جیسے ہی وہ مقصد پائے تکمیل پہ پہنچا, کیونکہ یزید تو پہلے ہی نار ہو چکا ہے, باقی کارندے رہ گئے کہ جن کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانا تھا. تو جیسے ہی آخری نام ختم کیا, ویسے ان کی بھی زندگی تمام ہو گئی, ان کو بھی شہادت مل گئی. اور اس کے بعد زیادہ دن تو کیا, اسی درمیان میں کدھر عمر سعد ابن زیاد, قولی, سنان ابن انس, برملا, شم, ان کو ایک ایک کر کے کنار کیا. اور اس کے آخر میں, اور یہی عبداللہ ابن زبیر, مصعب ابن زبیر کی کارکردگی میں فوج گئی تھی جو کوفے میں, اس نے قتل و غارت کیا, اور مطلب بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو کاٹا. اور میں نے آج دن میں مجلس میں شاید میں نے عرض کیا تھا یا کل کہ شروعات انہوں نے بھی وہیں سے کی کہ ہم اہل بیت کے بڑے چاہنے والے, یعنی یہ جو مکے میں بیٹھے تھے عبداللہ ابن زبیر, اور جو علی رسول کے ساتھ ہوا ہے اس کا ہمیں بدلہ چاہیے. لیکن بعد میں یہ ان سے کسی حالت میں کم نہیں نکلے. انہوں نے بھی بنو ہاشم کو ختم کرنے کی میں بڑی کوشش کی ہے, اور وہ واقعہ کل آئے گا اور آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا. تو حالات اتنے سنگین اور اتنے ناگفتہ پہ, ایسے حالات میں اپنا پرچم بلند کرنا اور اپنے مقصد کو حل کر لینا, یہ مختار جیسوں کا کام ہے, کسی معمولی انسان کا کام نہیں. کہ اگر ذرا سا بھی حوصلہ کہیں پہ پست ہو جاتا تو بات شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جاتی, جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہی. ورنہ اتنے دن قید خانے میں جو رہ گیا, اور قید خانے میں مختار کے لیے الگ سے غذا جاتی تھی, ایسی غذا کھلائی جاتی تھی کہ جس سے کلیجہ پھٹ جائے, انسان کی آنکھیں بیکار ہو جائیں. یہ سب کھا پی کے زندہ رہے. تو ایک حوصلہ تھا, ایک دل میں جذبہ تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو جب جذبہ مضبوط تو پھر سہارے بھی بنتے چلے گئے, لوگ ساتھ آتے گئے. اور کئی بار قید ہونے کے باوجود
ہر بار بچ کے نکل آئے، ہر بار صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ آج تک کی سمجھ لیجئے داستان، آج تک کی جو باتیں ہیں۔ اب آگے بہت جلدی بات آگے بڑھانی ہے تاکہ وقت پہ پھر ختم کر سکیں۔ ایسے چاہنے والے، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ جناب مختار نے اتنا بڑا مطلب قدم اٹھایا تو ان کو کچھ قیمت نہیں چکانا پڑی، اس کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے وہ بیچ میں آتا رہے گا۔ کہ سب سے بڑی یہ تو قیمت یہ کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزر گیا، اور ایسے قید خانے میں کہ جہاں زندگی جانوروں سے بھی بدتر گزر رہی ہے، اور سب سے زیادہ سختی میں جناب مختار رکھے جاتے تھے۔ لیکن ایک دل میں جذبہ تھا کہ جنہوں نے بھی فاطمہ کے لال کو اذیت دی اور بھوکا اور پیاسا رکھا کربلا کے میدان میں، جس نے بھی نبی کے نواسے کو شہید کرنے میں ذرا سا بھی حصہ لیا ہے، کسی طرح کا بھی کوئی حصہ اگر اس کا ہے کربلا میں امام حسین کے خلاف، تو اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ہے۔ اور وہ جو عزم و ارادہ کیا تھا اس کو کر کے دم لیا۔ ہمارے لاکھوں سلام، اور میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا تو یہی کارنامہ ہے کہ مختار وہ شخصیت ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے چوتھے امام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ امام کی جو کربلا کے بعد صرف اور صرف روتا رہا، وہ امام کے جو پانی اگر چلو میں لے تو بابا کو یاد کر کے روئے، اگر کہیں کوئی گوسفند ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو بابا کو یاد کر کے روئے، وہ کسی مسافر کو دیکھے تو کربلا والوں کو یاد کر کے روئے۔ کہ وہ امام کے جو 61 ہجری کے بعد 95 ہجری میں شہادت تک، یعنی چوتھے امام 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، 95 ہجری تک یہ جو 34-35 برس کا زمانہ بیچ میں گزرا ہے، یہ زمانہ کتنا سخت ترین زمانہ رہا ہوگا کہ ایک ایک لمحہ جو مدینے میں آپ نے گزارا ہے امام کی شہادت کے بعد۔ اب آپ خود تصور کیجئے کہ جب مدینے میں رہتے ہوں گے، جب علی اکبر کے ہمسن نظر آتے ہوں گے تو کیا اپنا بھائی نہیں یاد آتا ہوگا؟ جب قاسم کے ہمسن نظر آتے ہوں گے، ان کے ساتھ کے نوجوان نظر آتے ہوں گے تو کیا اپنا بھائی نہیں یاد آتا ہوگا؟ یا جب اپنے بابا کے دوستوں کو دیکھتے ہوں گے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کو دیکھتے ہوں گے تو کیا اپنے بابا کو نہ یاد کر؟ ایک ایک لمحہ مظلوم کربلا کی یاد میں آپ نے گزار دیا، اور وہ زندگی، وہ تکلیف، وہ اذیتیں، کہ سب سے بڑی اذیت تو یہی تھی کہ پانی کو دیکھتے تھے تو کربلا والوں کو یاد کرتے تھے، سکینہ یاد آتی ہوں گی، علی اصغر یاد آتے ہوں گے، حسین یاد آتے ہوں گے، اور یاد آتے ہوں گے کہ یاد کرتے تھے اور کہتے تھے قسم خدا کی میرا بابا پیاسا شہید کر دیا، قسم خدا کی میرا بابا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ 95 ہجری تک تاریخ گواہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جب میرا چوتھا امام رویا نہ ہو، کوئی دن ایسا نہ گزرا کہ جب آپ نے کربلا والوں کو یاد کر کے گریہ نہ کیا ہو۔ لکھا یہ ہے کہ جب کسی قصاب کو دیکھتے تھے کہ وہ گوسفند کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو امام اسے روک کے پوچھتے تھے کہ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ قصاب کہتا تھا کہ اسے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، تو امام پوچھتے تھے کہ اسے دانا پانی دے دیا ہے؟ جب قصاب کہتا تھا کہ اے فرزند رسول، ہمارا یہ دستور ہے کہ جب تک جانور خود سے منہ نہ ہٹا لے پانی کی طرف سے، دانے کی طرف سے، تب تک ہم اس کے گلے پر